ایک سورہ فاتح کی التماس ہے تمام مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے جن کا کوئی سورہ فاتح پڑھنے والے نہیں ہیں ان کے لیے، اور بالخصوص مرحومہ بطول بنت رجب علی فضل کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما ابن عمہ علی علیہ السلام، وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم، وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تدری نفس بأی ارض تموت، صلوات علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ دعائے سلامتی محمد زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیہ وحافظہ وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وعلی۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، آج کی یہ شب جمعہ کی مجلس عزا ایک مرحومہ کے ایصال ثواب سے منسوب ہے۔ سامعین محترم، ہم خوش نصیب ہیں کہ ایک ایسے مکتب فکر سے وابستہ ہیں جہاں ایصال ثواب کا عقیدہ موجود ہے، جہاں یہ مانا جاتا ہے، یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی بزرگ، کسی کا کوئی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اسے فراموش نہیں کر دیا جاتا، بلکہ اسے ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے اور اس کی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھا جاتا ہے۔ لہذا سامعین محترم، یہ افتخار اور یہ امتیاز فقط اور فقط شیعان اہل بیت کا ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو فراموش نہیں کرتے اور انہیں یاد رکھا کرتے ہیں۔ لہذا سامعین محترم، دیکھیے ایک سوال ہے اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے
کہ ہمارے یہاں مرحومین کا تذکرہ اتنا زیادہ ہوتا ہے اور ہمارے مرحومین کا تذکرہ اتنا زندہ رہتا ہے، ہمیشہ ان کی یاد باقی رہتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ یہ سوال ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے کہ کیوں ایسا ہے کہ ہمارے مرحومین کی یاد جو ہے وہ منائی جاتی ہے اور ان کا ذکر ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تو سامعین محترم، اپنی زبانی نہیں، ایک خطیب ہے، خطیب اکبر، جن کا لقب ہے مولانا مرزا اطہر صاحب، جن کا تعلق ہندوستان سے ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس سوال کا جواب اپنی ایک مجلس کے دوران دیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے مسلک میں یہ عجیب بات ہے کہ مرحومین کو یاد رکھا جاتا ہے ہر شب جمعہ، برسی کی مجالس میں، سوئم کی مجالس میں، 40ویں کی مجالس میں، جب دیکھو آپ کے مرحومین کی یاد باقی رہتی ہے، ان کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، ان کا ذکر زندہ رہتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میں تمہیں علمی جواب دوں، میں تمہیں فقط اور فقط ایک مثال دیتا ہوں اور اس کے ذریعے سے سمجھا دیتا ہوں، تمہارے نزدیک بات آسان ہو جائے گی۔ کہ وہ مثال کیا ہے؟ کہ مثال یہ کہ تصور کرو، فرض کرو کہ ایک باغ ہے جس کی رکھوالی کے لیے ایک مالی کو رکھا گیا۔ اس مالی کا کام یہ ہے کہ باغ میں جتنے پودے ہیں، جتنے جو ہے وہ درخت ہیں، ان سب کو پانی دیتا ہے، ان کی نگہداشت کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، ان کو جو ہے وہ مرجھانے سے بچاتا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ فرمایا اس نے باغ کو بالکل جو ہے وہ مینٹین کر کے رکھا ہے اور بالکل خوبصورت کر کے رکھا ہے۔ فرمایا ایک شخص جو اس باغ کے قریب ہی رہتا تھا، وہ وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا ابھی کچھ عرصہ پہلے تو یہ باغ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں تھا، لیکن جب سے یہ مالی آیا ہے تو یہ باغ اتنا خوبصورت ہو گیا ہے، اور باغ کی خوبصورتی اس وجہ سے اور بڑھ گئی کہ اس باغ میں جتنے پودے ہیں، جتنے پھول ہیں، ان سب پر شبنم کے قطرے موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں صبح صبح کے وقت باغ میں اگر کوئی چلا جائے تو جتنی گھاس پھوس ہوتی ہے، جتنے پتے ہوتے ہیں، جتنے پھول ہوتے ہیں، ان سب پہ کچھ قطرے ہوتے ہیں، انہیں شبنم کے قطرے کہا جاتا ہے۔ کہ وہ شبنم کے قطرے موجود ہیں۔ اس شخص نے دیکھا ان قطروں کی وجہ سے سارا کا سارا باغ جو ہے وہ مہک رہا ہے، سارے باغ میں رونق مچی ہوئی ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ تازگی ہی تازگی ہے، اور عجیب سی جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے، اور انسان کا دل چاہتا ہے کہ اسی باغ میں ٹھہرا رہے۔ فرمایا اس نے مالی کو بلایا اور کہا کہ یہ باغ اتنا کیوں مہک رہا ہے؟ کہا ایک تو میری نگہداشت کی وجہ سے، اور دوسرا کمال یہ ہے کہ یہ قطرے اس وقت موجود ہے جس کی وجہ سے باغ اور جو ہے وہ تازگی اس باغ میں محسوس ہو رہی ہے۔ کہتا ہے ایک منٹ ذرا رکو، ایک لمحے کے لیے میں اپنے دوست کو لے کر آتا ہوں اور اسے یہ منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ گیا، توجہ رکھیے گا مثال پر، گیا دوست کو لے کر آیا۔ جب دوست کو لے کر پہنچا تو دیکھا کہ باغ تو خوبصورت ہے لیکن ویسی تازگی موجود نہیں ہے، ویسی کیفیت نہیں ہے۔ اب انسان کا وہاں پر رکنے کا دل نہیں چاہ رہا جیسے پہلے چاہ رہا تھا۔ کا فرق کیا آ گیا؟ کا فرق کیا آ گیا کہ پہلے قطرے جو موجود تھے اب وہ قطرے موجود نہیں ہیں، اب وہ دکھائی نہیں دیتے۔ تو اس نے فوراً مالی سے پوچھا کہ یہ جو ابھی قطرے تھے جن کی وجہ سے سارا باغ مہک رہا تھا، جن کی وجہ سے باغ کی رونق بڑی ہوئی تھی، یہ قطرے اچانک سے کہاں چلے گئے؟ تو اس مالی نے جواب دیا، دیکھو میاں، ان قطروں کی زندگی چند لمحوں کی ہوتی ہے، جیسے ہی سورج نکلتا ہے یہ قطرے دم توڑ دیتے ہیں اور ان قطروں کی زندگی ختم ہو جایا کرتی ہے۔ فرمایا اس شخص نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتا ہے اگلے دن وہ پھر آیا اپنے دوست کو لے کر، وہ منظر دکھایا اور اس نے کہا لیکن آج ان قطروں کو میں زندگی دینے والا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس نے اپنے پاس سے ایک برتن نکالا اور اس برتن میں ایک ایک پتے کے پاس سے جا کر قطرے جمع کرنا شروع کیے، پھولوں سے قطرے جمع کرنے شروع کیے، پتوں سے قطرے جمع کرنا شروع کیے، اور چھوٹا سا برتن تھا اور برتن جلدی بھر گیا۔ اس نے کہا اب یہ ان قطروں کو میں زندگی دینے جا رہا ہوں، اب ایسا نہیں ہوگا کہ یہ قطرے کچھ لمحوں میں دم توڑ دیں گے۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہتا ہے میرے ساتھ چلو۔ لے کر چلا اور آیا دریا کے کنارے، اور دریا کے کنارے آ کر اس نے اس ظرف کو، اس برتن کو الٹ دیا دریا میں اور ان قطروں کو ملا دیا دریا میں۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، بتائیے کیا اب سورج نکلے گا تو ان قطروں کی زندگی ختم ہو جائے گی؟ توجہ، کیا ان قطروں کی اب زندگی ختم ہو جائے گی؟ نہیں، اب زندگی ختم نہیں ہونے والی۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کیونکہ ان قطروں کو ملا دیا ہے دریا میں۔ اب جب تک دریا باقی رہے گا یہ قطرے باقی رہیں گے، اب جب تک دریا موج مارتا رہے گا یہ قطرے ساتھ میں موج مارتے رہیں گے، جب تک دریا کا ذکر آئے گا ساتھ میں قطروں کا بھی ذکر آئے گا۔ اب ان قطروں کی ذکر ختم نہیں ہوگا، اب ان قطروں کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ کا بس یہی وجہ ہے، ہمارے مرحومین کا غم ہے قطرہ، حسین کا غم ہے سمندر۔ ہم اپنے مرحومین کے غم کو حسین کے غم کے ساتھ ملا دیتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے ہمارے مرحومین کا تذکرہ بھی زندہ ہو جایا کرتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ لہذا سامعین محترم، یہ وجہ ہے کہ ہم نے اپنے ذکر کو امام حسین کے ساتھ ملا دیا۔ آپ دیکھیے جب بھی مجالس ہوتی ہے تو مجلس امام حسین کی ہوتی ہے، لیکن اس کا ثواب جو ہے وہ مرحوم تک اصال کیا جاتا ہے۔ مجلس سویم، مجلس چہلم، مجلس برسی، مجلس ششمائی، جتنی مجالس ہوتی ہے مرحومین کے لیے وہ ساری کی ساری
ثواب کی خاطر ہوتی ہے مرحومین کے لیے، لیکن وہ ہوتی دراصل امام حسین علیہ السلام کی مجالس ہیں، لہذا ہمارے مرحومین کا تذکرہ زندہ ہو جاتا ہے۔ لہذا سامعین محترم، خوش نصیبی ہے کہ ہم ایک ایسے مکتب فکر سے وابستہ ہے جہاں ایصال ثواب کا عقیدہ موجود ہے، جہاں یہ مانا جاتا ہے کہ مرحوم تک ثواب پہنچتا ہے۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ دوسرے مسالک والے ثواب پہنچانا نہیں چاہتے، ثواب وہ بھی پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیے کسی کا بزرگ، کسی کا عزیز دنیا سے چلا جائے، کیا وہ نہیں چاہے گا کہ جو میرا عزیز چلا گیا ہے وہ وہاں خیریت سے رہے، اس کا حال اچھا ہو؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ ثواب پہنچے، لیکن ثواب ہر ایک پہنچا نہیں سکتا، ثواب صرف ہم پہنچا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ثواب پہنچانے کے لیے درمیان میں معصوم ہاتھوں کا ہونا ضروری ہے، اور وہ معصوم ہاتھ صرف ہمارے پاس ہے۔ لہذا سامعین محترم، ہم ایصال ثواب کرتے ہیں اور ثواب پہنچاتے ہیں۔ سامعین محترم، دیکھیے شب جمعہ کی مجلس اعزا ہے، اور ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے شب جمعہ کئی پیغامات اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کر آتی ہے، کئی پیغامات اس میں، روایات میں کئی جو ہے وہ آپ کو چیزیں مل جائے گی۔ شب جمعہ یہ عمل کرنا چاہیے، شب جمعہ وہ عمل کرنا چاہیے، شب جمعہ یہ چیز کرو، شب جمعہ وہ چیز کرو۔ لیکن سامعین محترم، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی شب جمعہ میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، بہت زیادہ تاکید ہے کہ ان کو لازمی طور پر شب جمعہ میں انسان کو انجام دینا چاہیے۔ وہ کون کون سی ہے؟ فرمایا کہ پہلی چیز ہے، فرمایا امام زمانہ کا ذکر اور زیادہ ہونا چاہیے۔ پہلی چیز، آپ نے میرے جملے پر غور نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کہا کہ امام زمانہ کا ذکر کرنا چاہیے، میں نے کہا امام زمانہ کا ذکر اور زیادہ کرنا چاہیے۔ کیوں سامعین محترم؟ دیکھیے وہ اور مسالک ہے جہاں پر عبادت کو مکان اور زمان میں محدود کر دیا جاتا ہے، اور مسالک ہوں گے جہاں پر خدا کی عبادت صرف اتوار والے دن ہوتی ہے، ان کے عبادت خانے صرف اتوار والے دن کھلیں گے، باقی 6 دن آزاد ہیں، 6 دن جو کرنا ہے کرو، صرف اتوار کو آنا، حاضری لگا کر پیسنٹ لگے گی، پھر چلے جانا واپس۔ یہ اور مسالک ہوں گے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک دن عبادت کریں باقی دن آزاد ہیں، آپ ایک دن امام کو یاد کریں باقی دن جو ہے وہ امام کی یاد سے آزاد ہے، ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں۔ ہمارے یہاں عبادت مکان و زمانوں کی قید سے جو ہے وہ آزاد ہے، ہمارے ہر روز تذکرہ ہوتا ہے، ہر روز عبادت ہوتی ہے، ہر روز امام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ شب جمعہ امام زمانہ کا تذکرہ زیادہ ہو جانا چاہیے، یعنی جو انسان ہے، جو امام کا چاہنے والا ہے، اسے چاہیے کہ شب جمعہ کے دن، شب جمعہ امام سے جو ہے وہ اپنا رابطہ قائم کرے۔ کیا کیا چیزیں جن سے رابطہ قائم ہوتا ہے وہ پچھلی مجلس میں عرض کر چکا ہوں، 1-2 بتائیں گے جس سے رابطہ قائم ہوتا ہے امام زمانہ سے؟ چلے امام زمانہ کے لیے صدقہ نکالنا شب جمعہ، اور نیابت میں کوئی عمل انجام دینا، بہت سارے عمل انجام ہو سکتے ہیں، اور کون سا عمل ہے امام زمانہ کے لیے؟ دعائے ندوہ تو جمعے کے دن کے لیے خاص ہے۔ دعا امام زمانہ ہے۔ بھائی ایسا سناٹا ہے جیسے آپ لوگ کرتے نہیں ہیں کوئی کام۔ امام کی عزت وہ تو روز ہوتی ہے، نام کی عزت چلیں ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور کوئی کام بتائیے، کام ہو سکتا ہے اپنے غم کو زیادہ تازہ کریں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی تھی جو امام زمانہ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ نماز امام زمانہ میں نے آپ کو بتائی تھی، ٹھیک ہے، یہ اگر انسان پڑھے تو امام زمانہ سے انتہائی قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے زیارت ہے امام زمانہ، خاص طور پر ایک تو وہ زیارت ہے جو ہم ہر سلام کے بعد پڑھتے ہیں، ایک وہ زیارت ہے جو خاص طور پر جو ہے وہ شب جمعہ کے لیے امام زمانہ کی ہے، اور ایک وہ زیارت ہے جو ہم جمعے کے دن بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ زیارت امام زمانہ، نماز امام زمانہ، امام زمانہ سے استغاثہ کرنا، یہ وہ ساری چیزیں جو امام زمانہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے اور امام زمانہ کی یاد کو زندہ کرتی ہے۔ تو شب جمعہ 3 پیغامات کی بہت زیادہ تاکید کی گئی کہ ان 3 چیزوں کو لازمی انجام دینا ہے شب جمعہ۔ پہلا بتایا، فرمایا امام زمانہ کی یاد کو زندہ کرنا ہے۔ دوسرا فرمایا دعا کرنا، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مولانا صاحب دعا کر کر کے تھک گئے، قبول نہیں ہو رہی، ہم کر کر کے تھک گئے، اللہ ماننے کو تیار نہیں، اللہ مانتا ہی نہیں، کوئی دعا ہی قبول نہیں ہوتی، کیا ماجرا ہے یہ؟ سامعین محترم دیکھیے، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کسی انسان کے گناہ اتنے ہیں کہ دعا میں جو ہے وہ رکاوٹ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی دعائے کمیل میں جملہ پڑھا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، پالنے والے میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعاؤں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، دعا کے درمیان حائل بن جاتے ہیں، دعا عرش تک پہنچتی نہیں ہے، درمیان میں گناہ راستہ روک لیتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ ایک وجہ یہ پروردگار عالم کی مصلحت، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، پروردگار عالم جانتا ہے، پروردگار عالم اس کا عوض قیامت میں دے گا۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے دعا قبول نہیں ہوئی، دعا قبول ہوئی لیکن قیامت میں اس کا عوض مل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ روایت میں ہے کہ قیامت میں جب ایک مومن پہنچے گا تو اس کے سامنے نیکیوں کا انبار لگا ہوا ہوگا، اور اس کی آنکھیں جو ہے وہ خیرہ ہو جائیں گی، وہ جو ہے وہ سوچنے لگے گا یہ نیکیاں، یہ اعمال میں نے کیے تھے، یہ تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیے، یہ کون سے اعمال ہیں؟
فوراً پروردگار عالم سے سوال کرے گا یہ کون سے اعمال ہیں، یہ تو میں نے زندگی میں کیے نہیں۔ اب دیکھیے ایسا تو ہو نہیں سکتا قیامت میں کہ غلط بندے کا اعمال نامہ کھل گیا، غلط بندے کی فائل آ گئی، پروردگار عالم حساب و کتاب لے رہا ہے، اس کے فرشتے مامور ہیں اور وہ حساب و کتاب لے رہے ہیں۔ لہٰذا سامعین محترم ایسا ہو نہیں سکتا کہ غلط بندے کا اعمال نامہ ہو۔ تو اس نے کہا کہ پالنے والے یہ اعمال میرے نہیں ہیں۔ پروردگار عالم نے کہا کہ ہاں تیرے اعمال نہیں ہیں، لیکن یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں کسی وجہ سے قبول نہیں ہو سکی تھی، ہم نے اس کا عوض تجھے یہ عطا کر دیا ہے۔ روایت کا جملہ ہے اس وقت مومن آرزو کرے گا کہ کاش ایسا ہوتا کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور ان سب کا عوض میں یہاں پر لے لیتا پروردگار۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز سے بلند اللہم صلی علی محمد۔ اور تیسری وجہ دعا کے قبول نہ ہونے کی وہ ہے یقین کی کمی۔ انسان کو یقین ہی نہیں ہوتا دعا قبول ہوگی، ٹھیک ہے، پروردگار عالم کے پاس جا رہا ہے۔ دیکھیے اگر یہ دنیا والوں کا رواج ہے کہ اگر بالفرض کسی کو حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کہیں پر جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دروازہ ایسا ہے جہاں سے مجھے مل جائے گا، تو اسی دروازے پر جاتا ہے۔ پروردگار عالم کا دروازہ ایسا ہے جہاں سے مایوسی نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی انسان اس دروازے پر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ یہ آتا ہے تو یقین کی کمی ہوتی ہے، پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بس اگر اس شک کے ساتھ دعا کی نا تو پھر دعا کو بھول جائیے کہ دعا آپ کی قبول ہونے والی ہے۔ اگر دعا کرنی ہے تو پھر اس یقین کے ساتھ ہو کہ پروردگار عالم دعا کو قبول فرمائے گا، اور اگر مصلحت ہوئی تو قیامت میں انشاءاللہ عوض مل جائے گا۔ یہ یقین ہونا چاہیے۔ دیکھیے اب یقین کے لیے جو ہے وہ یہ ضروری نہیں کہ بندہ اتنا پڑھا لکھا ہو اور یہ ضروری ہے وہ ضروری ہے، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، یہ دل کی کیفیت ہے جو انسان خود اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کے زمانے میں ایک شخص آ گیا رسول اللہ کے پاس آیا، توجہ رکھیے گا، رسول اللہ کے پاس آیا، یا رسول اللہ میرے حالات بڑے خراب ہیں، روزی نہیں ہے، رزق نہیں ہے، کوئی کام کاج نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ کوئی ذریعہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے میری آمدنی ہو، اور گھر میں جو ہے وہ کئی روز سے فاقہ ہے، بیوی بچے بھی گھر میں بھوکے ہیں، اہل و عیال سارے پریشان ہیں، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں، آپ کوئی دعا تو تعلیم کر لیجئے جس کے ذریعے سے میرے ہاتھ میں فراوانی آ جائے، ایک دعا آپ بتا دیجئے۔ رسول اللہ بھی دعا بتانے لگے تھے، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ خیال رکھیے گا کہ میں ان پڑھ ہوں، میں جاہل ہوں، مجھے بڑی بڑی دعائیں یاد نہیں رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جناب کمیل تھے جن کو امیر المومنین نے اتنی بڑی دعا تعلیم فرما دی اور انہوں نے پوری یاد رکھ کے ہم تک پہنچا دی، ٹھیک ہے، یہ ان کا احسان ہے۔ اسی طریقے سے کئی دعائیں جو صحابیوں نے یاد کی اور ہم تک پہنچا دی، لیکن اس نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ جاہل ہوں، اتنی بڑی دعا یاد نہیں رکھ سکتا، ایک چھوٹی سی دعا بتا دیں جو میں جو ہے وہ یاد رکھ لوں۔ رسول اللہ نے کہا اچھا، فرمایا ایک کام کر، فرمایا دن میں 7 مرتبہ یہ جملہ کہا کر۔ فرمایا کیا؟ فرمایا یہ جملہ کہا کر انت رب الجلیل و انا عبد الذلیل، بس، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تو رب بزرگوار ہے، تو بڑا جلیل ہے، تو بڑی جلالت والا ہے، اور میں تیرا بڑا حقیر بندہ ہوں، انا عبد الذلیل، ٹھیک ہے، وانت رب الجلیل و انا عبد الذلیل۔ صحابی بیٹھے ہوئے تھے، سب نے سنا لیکن کسی نے اتنی توجہ نہیں دی۔ وہ شخص چلا گیا، 3 سے 4 مہینے بعد دوبارہ پلٹ کر آیا۔ اب جب آیا تو ساتھ میں جو ہے وہ تحفے کے جو ہے وہ ٹوکرے اور مٹھائیاں اور ساری چیزیں جو ہے وہ رسول اللہ کے سامنے لا کر رکھ دی۔ یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ کا وظیفہ کام کر گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ جو پہلے حالات بڑے تنگ تھے وہ اب کشادہ ہو گئے، اب ہاتھ میں فراوانی آ گئی ہے، رزق میں اب تنگی نہیں رہی ہے، حالات کشادہ ہو گئے ہیں، گھر والے بھی خوش ہیں، ساری پریشانی ختم ہو گئی، رزق میں فراوانی آ گئی اس ایک دعا کے صدقے میں۔ تو سارے جتنے اب دیکھیے اب جب مل گیا تو اب سارے سمٹ کر آ گئے، یا رسول اللہ کون سی دعا بتائیے، یہ ذرا ہمیں بھی بتا دیں پھر ہم بھی جو ہے وہ کر لیں۔ دیکھیے سامعین محترم جملہ بڑا چھوٹا ہے اور یہ ایسا جملہ ہے جو آپ اپنی زندگی میں ہو سکتا ہے کئی مرتبہ کہتے ہوں، لیکن بات ساری ہوتی ہے یقین کی، ٹھیک ہے، یقین نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے سورہ الحمد ہم دن میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں لیکن جو ہے وہ یقین نہیں ہوتا، حالانکہ ہمارے علماء میں سے ایسے ہیں جو کہتے تھے کہ اگر سورہ الحمد کسی مردے پر پڑھ دی جائے اور وہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا، کیونکہ سورہ الحمد میں اسم اعظم پوشیدہ ہے، تعجب نہ کرنا۔ علامہ مجلسی نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کتنے ایسے کام ہیں جو سورہ الحمد کی وجہ سے کیے ہیں۔ ہمارے ہاں الٹا ہے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی آئے مولانا صاحب یہ پریشانی ہے سورہ الحمد پڑھو، مولانا صاحب کوئی اچھا والا وظیفہ ہو تو وہ دے دیں، آیت الکرسی نہیں مولانا صاحب یہ بھی روز پڑھتے ہیں، اب ان کو ایسا وظیفہ دو جو ان کا جو ہے وہ سر چکرا دے، 7 مرتبہ سورہ بقرہ صبح و شام اس کو گھول کر جو ہے وہ فلاں پانی میں زعفران کا پانی اس سے لکھو اس سے لکھو، یہ کرو وہ کرو، پھر مولانا صاحب یہ وظیفہ ہے آپ کا، اس کے بعد جو ہے وہ پورے یقین سے کریں گے یہ تو عمل کرے گا، پھر دعا قبول ہوتی ہے۔ مولانا صاحب کیا وظیفہ بتایا آپ نے؟ بات یہ نہیں ہے وظیفے کی، بات ساری یقین کی ہوتی ہے، توجہ، بات ساری کی ساری یقین کی ہوتی ہے۔ لہذا سامعین محترم اس شخص نے بھی ایک جملہ پڑھا لیکن یقین کے ساتھ پڑھا، پروردگار عالم نے اس کا ہاتھ کشادہ کر دیا، اب سارے سمٹ کر آ گئے، یا رسول اللہ کیا بتایا اس سے جو اس کی دعائیں قبول ہو گئی؟ رسول اللہ نے کہا ایک جملہ بتایا، اسی سے پوچھ لو، اب کیا دعا تھی کوئی بتائے گا مجھے؟
کیا دعا بتائی تھی اسے؟ انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل. اس نے دعا بتائی، کہنے لگا انت رب الذلیل وانا عبد الجلیل. ٹھیک ہے، دعا اس نے الٹ کر دی. توجہ ہے، اس نے کہہ دیا انت رب الذلیل نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، اور کہا وانا عبد الجلیل، کہ نعوذ باللہ تو حقیر پالنے والا ہے اور میں تیرا بڑا بزرگوار جو ہے وہ بندہ ہوں. اس نے دعا کو الٹ دیا. اب جو ہے وہ سارے کے سارے جتنے صحابہ تھے وہ ہنسنے لگے، اور اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کون سی دعا ہے؟ یہ تو جو ہے وہ اس نے الٹا کام کر دیا. رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ جاہل ہے، یہ اتنا پڑھا لکھا نہیں، لیکن پروردگار عالم نے اسے عطا کر دیا. دیکھیں سامعین محترم، ایک ہوتی ہے دوا، ایک ہوتی ہے دعا. دوا میں اگر بدل جائے نا، دوا میں اگر آپ کوئی اور دوا لے لیں تو الٹا ریئیکشن ہو جاتا ہے. توجہ ہے، دوا میں اگر آپ الٹا لے لیں گے تو ریئیکشن ہو جائے گا. دعا اگر آپ الٹی بھی کریں لیکن دل کے ساتھ کریں تو وہ منزل قبولیت پر پہنچ جاتی ہے. لہذا سامعین محترم پروردگار عالم نے اس کی ساری دعائیں قبول کر لی. صحابیوں نے اعتراض کیا یا رسول اللہ چلے یہ جاہل تھا، اسے پتا نہیں تھا، اللہ کو تو پتا تھا، اللہ بھی سامنے سے عطا کر رہا ہے. فرمایا بات ساری یہ ہے جب یہ کہتا تھا کہ انت رب الذلیل تو اس کے دل میں ہوتا تھا انت رب الجلیل، اور جب یہ کہتا تھا انا عبد الجلیل تو اس کے دل میں ہوتا تھا انا عبد الذلیل. پروردگار عالم اس کے دل کے حال سے واقف تھا. پروردگار عالم نے اس کی ساری دعائیں قبول فرما لی. ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند ہے، اللہم صلی علی محمد. تو بات ساری ہوتی ہے یقین کی. اگر انسان میں یقین ہے تو اس کی دعا منزل قبولیت پر پہنچ جایا کرتی ہے. تو سامعین محترم اب تک عرض کیا شب جمعہ میں کتنے اعمال کی تاکید ہے؟ 3 اعمال کی. پہلا عمل کیا بتایا؟ آواز نہیں آ رہی بھائی؟ ہاں، امام زمانہ کا زیادہ ذکر کرنا، ان کی یاد کو مزید زندہ کرنا، ایک ہو گیا. دوسری بات اور دوسرا عمل کیا ہے؟ دعا کرنا. ٹھیک ہے، جو دعا عام دنوں میں قبول نہیں ہوتی تو شب جمعہ پروردگار عالم کا خاص لطف و کرم ہوتا ہے، وہ دعا منزل قبولیت پر پہنچ جاتی ہے. 2 چیزیں ہو گئی. اور تیسری چیز ہے شب جمعہ، بہت زیادہ تاکید، شب جمعہ اپنی موت کو یاد کرنا. ٹھیک ہے، موت کا تذکرہ کرنا، اس کی بہت زیادہ تاکید ہے. دیکھیے اس سے جو ہے وہ ہر انسان جو ہے وہ غافل ہے. آج ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس سے سامعین محترم آپ کے سامنے جو ہے وہ سرنامہ کلام میں جو آیت پڑھی وہ موت سے ہی تعلق رکھتی ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ کوئی جاندار یہ نہیں جانتا کہ اسے کس زمین پر موت آنی ہے. وہ نہیں جانتا کہ جو ہے وہ کس زمین پر جو ہے وہ مارا جائے گا، کس طرح مارا جائے گا، کیسے اس کو موت آئے گی، کہاں جائے گا تو واپس نہیں آئے گا، یہاں ہم بیٹھے ہیں تو خود اٹھیں گے یا اٹھا کر لے جائے جائیں گے، کسی کو کچھ نہیں پتا. لہذا سامعین محترم موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے. اور اسی بات کی اس طرف اشارہ کیا امیر المؤمنین نے جنگ صفین سے واپسی پر. جو افراد قبرستان کی مجلس میں تھے وہ سن چکے ہیں، لیکن جو ہے وہ 3-4 چہرے نظر آ رہے ہیں جو وہاں پر موجود تھے، باقی افراد نہیں تھے، لہذا دوبارہ روایت کی تکرار کر رہا ہوں. ایک دو صلوات پڑھیں مل کر. اللہم صلی علی محمد. امیر المومنین جنگ صفین سے واپسی آ رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ہیں، راستے میں قبرستان آ گیا. امیر المومنین نے لجام فرس کو کھینچا، سواری کو روکا، نیچے تشریف لائے. جیسے اترے مولا تو مولا اپنے ساتھیوں کو لے کر آ گئے قبرستان میں. اور اس کے بعد مولا نے آ کر ایک جملہ ارشاد فرمایا. قبرستان میں قبور سے خطاب کیا، قبروں سے خطاب کیا، اور ارشاد فرمایا یا اہل القبور، اے قبروں میں رہنے والوں، اے اندھیرے گھروں میں رہنے والوں، انتم السابقون ونحن اللاحقون. فرمایا تم ذرا سا پہلے چلے گئے، ونحن اللاحقون، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے قرآن نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ ہر کسی کو موت آنی ہے، وقت معین نہیں ہے، وقت پتہ نہیں ہے کسی کو اس کا وقت نہیں پتہ، لیکن موت جو ہے وہ سب کو آنی ہے، کوئی پہلے جائے گا کوئی بعد میں جائے گا. امیر المومنین نے بھی یہ اشارہ کیا وانتم السابقون ونحن اللاحقون. فرمایا تم ذرا سا سبقت کر گئے، ذرا سا پہلے چلے گئے، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا سنو اے اندھیرے مکانوں میں رہنے والوں، جو جائیدادیں تم نے دنیا میں اپنے لیے بنائی تھی اب اس میں کوئی اور رہ رہا ہے. جو جائیدادیں تم نے اپنے لیے لی تھی اسے لوگوں نے آپس میں تقسیم کر لیا ہے، استعمال وہ کریں گے، حساب تمہیں بھی دینا ہے، کیونکہ تم نے حلال اور حرام کا نہیں سوچا. اس کے بعد مولانا نے ایک جملہ فرمایا، فرمایا ہاں ایک چیز میں تم ذرا سا سبقت لے گئے، آگے نکل گئے ہم سے. وہ کیا؟ ایک تو موت میں سبقت لے گئے، اور دوسری چیز فرمایا تم نے جو موت کو دیکھ لیا ہے تو تمہیں یقین آ گیا ہے کہ موت کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے، فرمایا ورنہ دنیا میں جتنے افراد رہ رہے ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ موت ہے، لیکن وہ موت سے غافل ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے موت ہے کیا، وہ یہ سوچتے ہی نہیں ہیں، اپنی موت کو یاد ہی نہیں کرتے، وہ دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے موت کی پرواہ نہیں ہے. اور ایک مرتبہ مولا نے یہ بھی ارشاد فرمایا، بڑا خوبصورت جملہ ہے، فرمایا الناس نیام، فرمایا تمام کے تمام لوگ سو رہے ہیں، تمام کے تمام لوگ اذا ماتوا انتبہوا، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے.
ابھی سو رہے ہیں، مریں گے تو جاگیں گے، پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی، پھر ان کی آنکھیں باں ہوں گی، پھر ان کو پتہ چلے گا ہم کس غفلت کی زندگی میں جو ہے وہ زندگی گزار رہے تھے اور کس دنیا میں ہم جی رہے تھے۔ لہٰذا سامعین محترم، موت کی طرف پروردگار عالم نے، قرآن نے اشارہ کیا، امیر المومنین نے بھی اشارہ کیا۔ کسی کو کسی کا وقت نہیں پتہ، کسی جاندار کو نہیں پتہ کس سرزمین پر موت آنی ہے، لیکن موت آنی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں ایک مشہور و معروف آیت جو سب کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی، کیا آیت ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے موت کا بھی ذائقہ ہے، اسی لیے جو ہے وہ دیکھیے ذائقہ مختلف ہوتا ہے، بعض چیزوں کا ذائقہ شیریں ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، اور بعض چیزوں کا ذائقہ بڑا تلخ ہوتا ہے۔ موت کے ساتھ بھی پروردگار عالم نے لفظ ذائقہ رکھ کر بتایا ہے کہ دیکھو موت بھی ایسے نہیں ہے۔ اگر دیکھیے ذائقہ لفظ نہ ہوتا تو تمام انسانوں کو ایک طریقے سے موت آتی، ٹھیک ہے، سب ایک طریقے سے چلے جاتے، آدم سے لے کر آخری فرد تک ایک طریقے سے جاتے، لیکن پروردگار عالم نے لفظ ذائقہ رکھ کر بتا دیا کہ سب کی موت مختلف ہے، کوئی اچھے طریقے سے جائے گا، کوئی برے طریقے سے جائے گا، کسی کی موت میٹھی ہے، کسی کی موت تلخ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کی بات کی طرف قرآن مجید میں اشارہ ہے، فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ذرا سوچو تو صحیح کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب انہیں ملائکہ موت دیں گے، آسانی سے موت دیں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، جب ان کو موت دے رہے ہوں گے، ان کی روح نکال رہے ہوں گے، یضربون وجوہہم، ان کے چہروں پر بھی ماریں گے، وادبارہم، ان کی پشتوں پر بھی ماریں گے اور روح کو نکال لیں گے۔ ذالکہ، ایسا کس لیے ہو رہا ہے کہ ان کی ذلت سے موت کیوں ہو رہی ہے، مارتے ہوئے موت کیوں ہو رہی ہے؟ ذالکہ، اس لیے بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ، کیونکہ یہ دنیا میں ان کی اتباع کرتے تھے، ان کے پیچھے چلتے تھے جن سے اللہ بیزار ہے، ان کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ لہذا سامعین محترم، قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید نے پیغام دیا کہ دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے پیچھے چلتے ہیں جن سے اللہ بیزار ہے، ان سے تمہیں دور رہنا ہے، اور جن سے اللہ بیزار ہے ان سے دور رہنے کا نام ہی تبرہ ہے، اسی کو تبرہ کہا جاتا ہے، اسی کا نام ہی تبرہ ہے، ان سے دوری اختیار کرنا۔ اور کیا ہے ان کا گناہ؟ وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور جو اللہ کی رضا تھے ان سے نفرت کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی تبرہ سے بھی نفرت، تولا سے بھی نفرت۔ اللہ کی رضا کون ہے؟ سب کے سب رضا ہیں، لیکن رسول اللہ نے فرمایا اے فاطمہ، اللہ تیرے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے، تیرے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ معیار جناب فاطمہ ہے، اگر کسی کو رضی اللہ بنانا ہے فاطمہ طے کرے گی کہ رضی اللہ ہے یا رضی اللہ نہیں ہے۔ لہٰذا سامعین محترم، تولا اور تبرہ کے منکر کی موت ایسی ہوگی کہ ان کی موت بڑی سختی سے جو ہے وہ ہوگی، اور ان کی روح کو بڑی ذلت کے ساتھ اور مارتے ہوئے نکالا جائے گا۔ لہٰذا سامعین محترم، اب انسان کا فریضہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی ٹھیک طریقے سے اتباع کرے۔ اچھا، آیت میں آگے فرمایا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال کو اللہ نے حبط کر لیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کی اتباع کی جن سے اللہ بیزار تھا، ایک، دوسرا جن سے اللہ راضی تھا ان سے نفرت کرتے تھے، دو کام کیے۔ اللہ نے کیا کیا؟ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال حبط کر لیے۔ توجہ رکھیے گا، دو لفظ لغت میں، ایک لفظ ضبط اور ایک لفظ حبط، ٹھیک ہے، ضاد با طوا اور ہا با طوا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں کی پراپرٹی ضبط کر لی، اور ایک دفعہ کہتے ہیں فلاں کی پراپرٹی حبط کر لی ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ دیکھیے، جہاں پر ضبط کی جاتی ہے وہاں پر امکان ہوتا ہے کہ واپس مل جائے گا، ٹھیک ہے، پراپرٹی لے لی ہے، واپس ملنے کا امکان ہے، لیکن جب کہہ لیا نا حبط کر لی تو اب ضائع کر دیا، اب واپس ملنے کا امکان نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے احبطا کیوں کہا؟ یہ کیوں کہا کہ ان کے اعمال حبط کر لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا؟ دو گناہ کیے، تولا کے بھی منکر، تبرہ کے بھی منکر۔ ہو سکتا ہے پروردگار عالم سے قیامت میں کہتے ہیں پالنے والے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، خمس دیا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، صدقہ خیرات، اتنی چیزیں کی ہیں، دو بنیادوں پر تم نے سب دے دیا۔ ہمارے اعمال بھی تو ہیں، پروردگار عالم کے اعمال کہاں ہیں؟ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تمہارے اعمال جلا دیے گئے ہیں، ضائع کر دیے گئے۔ لہٰذا سامعین محترم، انسان کو چاہیے اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہے، اور شب جمعہ اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہنے کا بہترین طریقہ زیارت وارثہ ہے۔ ایک دفعہ سلوات پڑھیں مل کر، آواز میں، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بڑی اہمیت زیارت وارثہ کی، اور بہت ہی کم مومنین ہوتے ہیں جنہوں نے زیارت وارثہ کو روزانہ کا جو ہے وہ طریقہ کار بنایا تھا۔ بہت کم ہوتے ہیں ایسے جو روزانہ کی بنیاد پر زیارت وارثہ کو پڑھتے ہیں، اور کچھ مومنین ہوتے ہیں جو شب جمعہ، کچھ مومنین سال میں ایک دفعہ محرم میں کبھی شب عاشور موقع ملا تو پھر پڑھ لیا کرتے ہیں، ورنہ جو ہے وہ زیارت وارثہ سے جو ہے وہ بے رغبتی ہوتی ہے۔ حالانکہ اس کی اہمیت جو ہے وہ کتنی ہے، وہ ایک جو ہے وہ حکایت سے واضح ہوتی ہے۔ کئی جو ہے وہ اس کے فضائل ہیں، اور پوری جو ہے وہ مجالس اور پورا بلکہ عشرہ جو ہے وہ زیارت وارثہ پر پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک اہمیت سن لیجیے، ایک شخص گنہگار تھا، وہ دنیا سے جو ہے وہ چلا گیا، تو کچھ عرصہ گزرا تھا کہ دوسرے شخص نے اس کو خواب میں دیکھا۔ جب خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ بہترین مقام پر ہے اور جنت میں اسے جگہ ملی ہوئی ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس۔
فرمایا کہ تم تو بڑے گنہگار تھے، یہ ایسے مقام پر کیسے پہنچ گئے؟ اب دیکھیے سنیے گا، فرمایا وہ اس لیے کہ اب تک میں، کل تک میں عذاب میں مبتلا تھا، عذاب میں گرفتار تھا، پروردگار عالم کا عذاب جاری و ساری تھا۔ کہا پھر کل قبرستان میں ایک خاتون کو دفن کیا گیا ہے، کہ اس خاتون کے دفن ہونے کی برکت سے پروردگار عالم نے یہ کیا کہ اس کے آگے 40 مردے، پشت پر 40 مردے، دائیں اور بائیں 40 مردے، پروردگار عالم نے سب کی مغفرت کر دی، سب کو معاف کر دیا اور سب کو جنت میں پروردگار عالم نے داخل کروا دیا اور برزخ میں ایک مقام دے دیا۔ فرمایا اس کا ایسا کیا کام تھا کہ جو پروردگار عالم نے اسے یہ مقام دیا؟ فرمایا یہ تو نہیں پتا، لیکن سنا ہے کہ ان کی قبر میں جو ہے وہ امام حسین آئے تھے۔ اچھا، کہا کہ کام نہیں پتا۔ کہا اگلی صبح ہوئی، وہ شخص جس نے خواب دیکھا تھا وہ قبرستان چلا گیا اور قبرستان میں جا کر معلوم کیا کہ کل رات کسی عورت کو یہاں پر دفن کیا گیا۔ کہاں دفن کیا گیا؟ کہا اس کے اگر کسی وارث کا پتہ وغیرہ مل جائے مجھے تو کہا ہاں اس کے شوہر کا جو ہے وہ پتہ ہے۔ وہ فوراً چلا گیا اس کے شوہر کے پاس، اس کا شوہر غالباً لوہار وغیرہ تھا، اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، کہا تمہاری زوجہ اس دنیا سے چلی گئی؟ ہاں۔ کہا کہ کل ہی جو ہے وہ اس کا انتقال ہوا۔ کہا اس کا کوئی ایسا کام تھا کہ جو ہے وہ بہت زیادہ فضیلت والا؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ کہا کوئی تو ایسا کام ہوگا۔ کہا 5 وقت کی نماز کی پابند تھی، بس نمازیں وغیرہ پڑھتی تھی اور جو ہے وہ دیگر مستحبات انجام دیتی تھی، کوئی ایسا کام تو نہیں۔ کہا مجھے جہاں تک پتہ چلا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ امام حسین اس کی قبر میں آئے، تو وہ رونے لگا اور اس نے کہا کہ کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہو؟ کہا ایک اس کا عمل تھا وہ یہ تھا کہ روزانہ زیارت وارثہ پڑھا کرتی تھی، روزانہ جو ہے وہ امام حسین کو سلام کیا کرتی تھی، لہٰذا امام حسین اس کی قبر میں ہے۔ اور علماء کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا گویا جملہ یہ ہے کہ میں تیری قبر میں اس لیے آیا ہوں کہ تو روزانہ سلام کرتی تھی، آج حسین سلام کا جواب دینے کے لیے آیا ہے۔ لہٰذا سامعین محترم، زیارت وارثہ اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہنے کا بہترین طریقہ، اسے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں جو ہے وہ اپنا ہے۔ ہوتا یہ عموماً شب جمعہ بھی جو ہے وہ زیارت وارثہ ہوتی ہے، بعض لوگ جو ہے وہ باہر نکل جاتے ہیں، کون پڑھے بھائی زیارت وارثہ اتنی لمبی 4 منٹ چلے گی، کون جو ہے وہ کھڑا رہے اور کون اس کو پڑھے، پہلے جو ہے وہ اتنی لمبی زیارت وارثہ، پھر زیارت شہزادہ علی اکبر، پھر زیارت شہدائے کربلا۔ بات یہ ہے کہ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو جو ہے وہ بہت بوجھ لگتے ہیں، لیکن جب بعد میں اس کا ثمرہ نکلے گا تو پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز تھی اور کیا فائدہ تھا۔ لہٰذا سامعین محترم، انسان کو کوشش کرنی چاہیے زیارت وارثہ، ورنہ اگر زیارت وارثہ نہ ہو سکے تو کم از کم روزانہ کی بنیاد پر امام حسین کو سلام تو کر سکتے ہیں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ایک دفعہ صلوات پڑھتے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد محمد۔ بس سامعین محترم، 2 سے 3 جملے جو ہے وہ مصائب کے سن لیجئے، مختصر سے مصائب آپ کے سامنے پیش کرنے، اور مجھے شہزادہ علی اکبر کے مصائب کا کہا گیا ہے۔ سامعین محترم، جناب علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے وہ بیٹے جو شبیہ پیغمبر تھے، امام حسین کے خوبصورت بیٹے، ابن زیاد کے دربار میں جب سب کو لے جایا گیا نا، امام حسین علیہ السلام کو جب سر تشت میں لایا گیا تو ابن زیاد نے فوراً ایک سوال کیا، فرمایا کہ حسین اتنا جلدی بوڑھے کیسے ہو گئے تھے؟ حسین اتنے بوڑھے تو نہیں تھے، اتنا جلدی بوڑھے کیسے ہو گئے؟ تو کسی نے آگے بڑھ کر کہا، فرمایا ہاں حسین اتنے بوڑھے نہیں تھے، جب کربلا میں آئے تو حسین کا یہ عالم نہیں تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا عاشور تک بھی حسین بوڑھے نہیں تھے۔ کہا پھر کیا ہو گیا اچانک؟ فرمایا جب حسین کا جوان بیٹا گھوڑے سے گرا اور حسین اکبر کے لاشے پر آئے ہیں تو حسین کا یہ عالم تھا کہ حسین کی داڑھی سفید ہو گئی، حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا، حسین بوڑھے ہو گئے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا، شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے، کافی دنوں بعد مصائب سن رہے ہیں، حسین پر 2 آنسو بہا لیں۔ بس عزادارو جانتے ہیں مدینہ میں ایک شخص آیا اور اس کا دعویٰ تھا کہ میں رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے بتایا کہ رسول اللہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، اب تم رسول اللہ کی زیارت نہیں کر سکتے۔ بڑا مایوس ہو کر واپس جانے لگا، لیکن کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا اللہ نے حسین کو ایک بیٹا عطا کیا ہے جو ہو بہو رسول کے جیسا ہے، جو بڑا خوبصورت ہے، جس کا نام علی اکبر ہے۔ حسین کے دروازے پر چلے جاؤ تمہیں رسول کی زیارت ہو جائے گی۔ عزاداروں وہ شخص آیا، دروازے پر دستک دی، امام حسین باہر آئے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں مولا میں نے سنا ہے اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا ہے جو ہم شکل پیغمبر ہے۔ امام حسین نے کہا کہ مولا ذرا اس بیٹے کی زیارت تو کروا دے۔ عزاداروں امام حسین گئے اور علی اکبر کو لے کر آئے۔ علی اکبر اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ کر آ رہے تھے، جب اس بوڑھے نے دیکھا علی اکبر کو چلتے ہوئے تو ایک بار چیخ ماری اور کہنے لگا اللہ
اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہو بہو رسول جیسا ہے، اس کی گفتار اس کی رفتار رسول اللہ کے جیسے ہے۔ عزاداروں وہ جھک کر علی اکبر کو پیار کرنے لگا۔ امام حسین نے ایک سوال کر لیا، فرمایا اے شیخ یہ بتا اگر اس کے پیروں میں ایک کانٹا چبھ جائے تو کیا برداشت کر لے گا؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، رو کر کہنے لگا مولا میں اپنی آنکھ میں تیر برداشت کر لوں گا لیکن اس کے پیروں میں کانٹا برداشت نہیں کر سکتا۔ امام حسین نے رو کر کہا ارے ہے شیخ، ارے یہی میرا جوان بیٹا ہوگا جس کے سینے میں پرچی کا پل لگا ہوگا، ارے کربلا میں یہ گھوڑے سے زمین پر آئے گا۔ عزادارو بوڑھے نے جملہ سنا، ایک مرتبہ گرا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں کہوں گا اے شیخ فقط سنا تھا برداشت نہ ہوا، ہائے زینب کبریٰ ارے خیمے سے دیکھتی رہی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا۔ بس عزادارو دو جملے مزید سن لیجیے۔ جب جناب علی اکبر آئے نا رخصت کے لیے، جناب علی اکبر کی رخصت بھی اتنی سخت ہے نا، سخت ہے کہ بندہ اگر اسی پر روتا رہے تو مصائب ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ امام حسین نے کہا علی اکبر ماں سے اجازت لو، آئے کہ بابا اجازت مل گئی۔ علی اکبر لیلا سے نہیں، اس ماں سے جس نے تجھے 18 برس پالا ہے، زینب کبریٰ سے اجازت لے لے۔ علی اکبر آئے، خیمے میں بیٹھ گئے اور کہا پھوپھی اماں ایک سوال ہے۔ کہا پوچھو بیٹا۔ کہا پھوپھی اماں اتنا بتائیے آپ کا مقام زیادہ ہے یا دادی فاطمہ زہرا کا مقام زیادہ ہے؟ جناب زینب اپنے مقام سے اٹھی اور رو کر کہنے لگی علی اکبر کیسا سوال کر لیا، ارے کہاں میری ماں فاطمہ، کہاں زینب کبریٰ؟ کہا پھوپھی اماں بس پھر اپنے لال کو فاطمہ کے لال پر قربان کر دیجئے۔ عزادارو اجازت ملی، شہزادہ علی اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 18 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا، ارے کوئی نہ کوئی علی اکبر کو روک لیتا تھا، لیکن عزادارو روایت کے جملے ہیں کوئی علی اکبر کو دامن سے پکڑ کر روکتا تھا۔ میرا دل کہتا ہے اگر کوئی بڑی بیوی ہوتی شانہ پکڑ کر روتی، ارے یہ 4 برس کی سکینہ اپنے بھیا کا دامن پکڑ کر کہتی تھی بھیا بھیا مجھے چھوڑ کر مت جائیے۔ بس عزادارو علی اکبر آئے ہیں، میدان کی طرف روانہ ہونا چاہتے ہیں، امام حسین پیچھے پیچھے چلے ہیں۔ علی اکبر نے دیکھا بابا آ رہے ہیں، اتر کر کہا بابا پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کہا علی اکبر اگر تیرا بھی کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا تو میں پوچھتا۔ بس عزادارو یہ کہہ کر رخصت کیا۔ کہا علی اکبر بس جب تک جنگ شروع نہ ہو جائے نا بیٹا مڑ مڑ کر دیکھ لے لینا۔ علی اکبر نے جنگ کی، ایک مرتبہ پلٹ کر آئے، کہا بابا کیسی جنگ کی؟ کہا ایسا لگ رہا تھا حیدر کرنال لڑ رہے ہیں، ایسا لگ رہا تھا جعفر طیار لڑ رہے ہیں۔ کہا بابا لیکن پیاس مارے ڈال رہی ہے، بابا 2 گھونٹ اگر پانی مل جاتا تو میں بتاتا کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ عزادارو خدا کسی باپ کو یہ وقت نہ دکھائے کہ جوان پانی مانگے، باپ کے پاس دینے کے لیے پانی نہ ہو۔ عزادارو حسین نے اپنی زبان اکبر کے دہن میں رکھی، اکبر چیخ مار کر اٹھے، کہا بابا آج تو مجھ سے بھی پیاسے ہیں۔ حسین صبح سے لاشیں اٹھا رہے تھے۔ عزادارو ایک بار پھر چلے، میں نے مختصر کیا، علی اکبر کے سینے میں پرچھی لگی، اکبر زمین پر آئے، آخری جملہ کہا علیک من السلام، میرا آخری سلام۔ عزادارو جو بھی گھوڑ سوار کرتا کہتا تھا مولا مدد کو آئیے، علی اکبر نے کہا میرا آخری سلام۔ جانتے تھے نا بوڑھا باپ ہے، صبح سے لاشیں اٹھا کر تھک گیا ہے اور یہ تو جوان کا لاشا ہے، حسین کیسے برداشت کریں گے؟ بس عزادارو حسین گرے، کبھی اٹھے پھر گرے، کہتے جاتے تھے ادعونی یا بنیا، اے میرے بیٹے مجھے آواز دے، جن کی اولاد جوان ہے محسوس کر سکیں گے۔ کہا میرے اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آتا، ارے میری آنکھوں کا نور چلا گیا۔ ایک بار لاشے پر پہنچے، برچی پر ہاتھ رکھا، نجف کر رخ کیا، یا علی کہہ کر برچی کا پل نکالا، علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی۔ عزادارو لاشا لے کر خیمے میں آئے، آخری جملہ، لاشا لے کر خیمے میں آئے، ساری بیویاں آ گئی، کہا ذرا ماں لیلا کو تو بلا لو۔ کہا لیلا نظر نہیں آتی۔ جناب فضہ گئی جناب لیلا کے خیمے میں، کیا دیکھا؟ بیوی لیلا کبھی ایک
ایک طرف سے ٹکراتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر دوسری جگہ سے ٹکرا کر گرتی ہے اور کہتی جاتی ہے اے اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پالنے والے جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی پریشان ہے مالک ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما، تمام افراد کے رزق میں کشادگی نصیب فرما۔ پالنے والے اس مجلس کا ثواب مرحومہ کی روح کو ایصال فرما، پالنے والے مرحومہ کے درجات کو مزید بلند فرما، ان کی قبر کو نور جناب زہرا سے منور فرما، چادر جناب زہرا کا سایہ نصیب فرما، امام حسین کی شفاعت نصیب فرما، جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد